آج شب بارات کی رات مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل پڑھنا اکابرین اور بزرگان دین سے ثابت ہے۔ ان 6 نوافلوں کی بہت زیادہ فضیلت و برکات ہے۔ 6 رکعت نفل جو آپ نے ادا کرنے ہیں یہ 2 کر کے ادا کرنے ہیں۔ پہلے 2 نوافل درازی عمر بالخیر کی نیت سے آپ نے ادا کرنے ہیں، یعنی نیک کاموں والی لمبی زندگی کے لیے آپ نے یہ 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں۔ آپ اپنے نام کے پڑھ سکتے ہیں، اپنے والدین کے نام کے پڑھ سکتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کے نام کے پڑھ سکتے ہیں۔ جس بندے کا نام لے کر بھی آپ یہ نیت کریں گے یا سب کا نام لے کر یہ نیت کریں گے کہ مولا ان سب کی عمر لمبی اور دراز کر دے، ان سب کے نام اپنے ذہن میں رکھنے ہیں اور نیت کر لینی ہے کہ مولا درازی عمر بالخیر کے 2 رکعت نفل پڑھنے لگا ہوں یا پڑھنے لگی ہوں۔ نفل اس ترتیب سے پڑھنے ہیں کہ سورت فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورت اخلاص پڑھیں۔ جن لوگوں کو زبانی سورت یاسین آتی ہے وہ 1 مرتبہ سورت یاسین پڑھ لیں۔ جن لوگوں کو سورت یاسین نہیں آتی وہ صرف 3 مرتبہ سورت اخلاص پڑھیں، رکوع سجود جائیں، دوسری رکعت ادا کریں۔ سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 21 مرتبہ سورت اخلاص پڑھیں۔ 1 مرتبہ اسی جگہ بیٹھ کر سورت یاسین بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر سورت یاسین نہ پڑھ سکیں تو صرف 21 مرتبہ سورت اخلاص ضرور پڑھیں۔ دوسرے 2 رکعت نفل آپ نے بلاؤں اور مصیبتوں سے حفاظت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ پورا سال آپ اللہ کی حفاظت میں رہیں، اس نیت سے آپ نے 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں۔ اور لاسٹ والے جو 2 رکعت نفل آپ نے ادا کرنے ہیں، رزق میں برکت اور اللہ کے سوا کسی کا محتاج نہ ہونے کی نیت آپ نے کرنی ہے۔ نوافلوں کی ترتیب بالکل یوں ہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ ہر 2 رکعت کے بعد 1 مرتبہ سورت یاسین پڑھ لیں۔ سورت یاسین پڑھنا مشکل لگتی ہے تو 21 مرتبہ سورت اخلاص ہر 2 رکعت نفل ادا کرنے کے فوراً بعد اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے پڑھنی ہے۔ جب 6 رکعت نفل ادا کر لیں تو پھر سورت یاسین 1 مرتبہ پڑھنی ہے، دعائے نصف شعبان بھی 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ آپ گوگل پر سرچ کریں، آپ کو دعا نصف شعبان مل جائے گی۔ سکرین پر بھی میں نے دکھا دی ہے اور آپ گوگل پر بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو دعائے نصف شعبان پڑھنا مشکل لگتی ہے یا زبانی نہیں آتی یا اوپر سے دیکھ کر پڑھنا بھی مشکل لگتی ہے تو آپ نے صرف 1 مرتبہ سورت یاسین پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اپنے لفظوں میں رو رو کر گڑ گڑا کر رب تعالیٰ سے خصوصی دعائیں کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کا حال بھی جانتا ہے، خلوص نیت سے دعا مانگنی ہے۔ ہر دعا انشاءاللہ آج کی رات ضرور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی۔ یہ 6 رکعت جو نفل آپ نے ادا کرنے ہیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ زندگیوں میں خیر و برکتیں عطا فرمائے گا۔ پورا سال ناگہانی آفات و بلیات سے محفوظ رہیں گے، بیماریوں سے اور دشمنوں کے شر سے حفاظت میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے غیبی خزانوں سے رزق عطا فرمائے گا اور اپنی مخلوق کی محتاجی سے بچا کر رکھے گا۔ اتنے زیادہ انعامات ہیں یہ 6 رکعت نفل ادا کرنے کی۔ یہ 6 رکعت نفل مغرب کی نماز کے فوراً بعد آپ نے ادا کرنے ہیں تاکہ آپ اطمینان سے عشاء کی اذان تک یہ عمل مکمل کر سکیں۔ نماز عشاء سے پہلے یہ 6 رکعت نفل ادا کرنے ہیں۔ نوافلوں کے بعد رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کریں۔ اپنے مقدر نصیب اور تقدیر کو چمکتا اور بدلتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں، اجتماعی دعا کرتے ہیں۔ آپ سب دعا کو سنتے جائیں، آمین آمین کہتے جائیں۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب تعالیٰ کو پسند آ جائے، آپ کا اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ دعا مانگنے لگی ہوں، دھیان اور توجہ سے سنیے گا، آمین ضرور کہیے گا۔ رب تعالیٰ ہم سب کے مقدر نصیب اور تقدیر کے انشاءاللہ آج جو فیصلے کرے گا، پورا سال انشاءاللہ ہم خوشحال بھی رہیں گے اور خیر و برکات ہمارے گھروں میں ضرور موجود ہوں گی انشاءاللہ۔ اے مولا کائنات، اے اللہ، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم تیرے عذاب کے متحمل نہیں ہو سکتے، ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا لی۔ ہمارے والدین پر رحم فرما، جنہوں نے ہمیں پالا، جو زندہ ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ تمام والدین کی اولادوں کو نیک و صالحہ بنا اور امت مسلمہ پر اپنا خصوصی رحم فرما۔ اے اللہ، یہ آنسو جو تیری محبت میں نکل رہے ہیں انہیں قبول فرما لے۔ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی عبادت کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ ہمیں اس رات کی برکتوں سے محروم نہ رکھنا۔ اے اللہ،
ہمیں بار بار اپنے گھر کعبہ اور اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرما۔ اے ہمارے پاک پروردگار، تو دعاؤں کو سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا اور توبہ قبول کرنے والا اور غفور الرحیم ہے مولا۔ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو ختم کر دی، اور جو مرحومین ہیں مولا ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی قبروں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کروڑوں رحمتیں نازل فرما۔ مولا آج کی اس بابرکت رات جو لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، امت محمدیہ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، امت مسلمان کے لیے دعائیں کرتے ہیں مولا، فرشتے آسمان پر اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آج ہم سب مل کر اجتماعی دعا میں مولا تمام بیماروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، پریشان حالوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، بے اولادوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، قرض داروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ مولا سب کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے، اور مولا ہمارے حق میں جو بہتر ہے فرشتوں کی التجا سے ہمیں عطا فرما۔ مولا آج ہماری ہر دعا پر کن کی مہریں لگا۔ مولا اس بابرکت رات میں ہم جو مانگ سکے ہیں ہمیں وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے مولا بن مانگے عطا فرما۔ اس بابرکت رات میں رزق حلال اور دولت میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ تو غیب کے خزانوں کا مالک ہے، ہمیں ایسا رزق عطا کر جس میں برکت ہو، جو حلال ہو، جو ہمارے لیے وبال نہ بنے۔ مولا ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، ہمیں قرض کے بوجھ سے اور تنگ دستی کی ذلت سے بچا لے۔ اے رزاق ہمارے گھروں میں اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، ہمیں اتنا دے کہ ہم تیرے بندوں کی مدد کرنے والے بن جائیں۔ اے ہمارے پاک پروردگار، جن کے پاس اولاد نہیں انہیں اس رات کے صدقے نیک و صالحہ اور صحت و تندرستی والی اولاد عطا فرما۔ جن کی اولاد ہے انہیں والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ مولا ہماری نسلوں کو بے راہ روائی سے بچا لے، دین کا خادم بنا اور انہیں والدین کا فرما بردار بنا دے اور خدمت گزار بنا دے۔ ہماری اولاد کے نصیب بلند فرما۔ اے اللہ، اے شفیع الامراض، تو ہی شفا دینے والا ہے۔ جتنے بھی لوگ ہسپتالوں میں یا گھروں میں بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ بیماری کی تکلیف جھیل رہے ہیں مولا انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ ان کی بے بسی اور بے چینی کو راحت میں بدل دے۔ اے اللہ بیماروں کی سسکیاں ختم کر دے اور انہیں دوبارہ تندرستی والی زندگی جینے کی توفیق عطا فرما۔ پریشان حالوں کی مشکل کشائی کرنے والے رب، اے دلوں کے حال جاننے والے مولا، جو جس پریشانی میں مبتلا ہے، جو جس الجھن میں پھنسا ہے، تو اسے وہاں سے رستہ دکھا جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا ہو۔ اے اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا کر دے، بے گھروں کو گھر عطا کر دے، اور جن کے دل غم زدہ ہیں انہیں سکون قلب عطا فرما۔ ہماری مشکلیں آسان کر دے، تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں مولا۔ اے اللہ آج کی اس بابرکت رات جو لوگ عذاب قبر میں مبتلا ہیں مولا ان کی بخشش اور مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، عزیز و قارب اور تمام امت مسلمان کے لوگ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کی کامل مغفرت فرما۔ ہمارے عزیزوں، ہمارے پیاروں کی مغفرت فرما۔ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دی، جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی بنا دی، جنت کے محلات میں سے محلات عطا فرما، جنتی دسترخوان انہیں عطا فرما۔ اے اللہ ان کی لغزشوں کو درگزر فرما اور انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ مولا جب ہمارا وقت آخر آئے تو ہمیں بھی ایمان پر موت نصیب کرنا۔ اے ہمارے پاک پروردگار، اے اللہ آج ہم نے وہ مانگا ہے جو ہمیں سمجھ آیا، جو ہم مانگ سکے، جو الفاظ ہمارے ذہن میں آئے، جو الفاظ ہماری زباں پہ آئے، لیکن تو ہمیں وہ عطا کر دے جو ہمارے حق میں بہتر ہے اور جس میں تیری رضا ہے۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل قبول فرما۔
جو ہم نے مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ جب دم واپسی ہو لب پہ ہو حق لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صدقے یا رسول اللہ۔